اعتماد نہیں ہوگا، چھوٹی چھوٹی سی باتیں فتنے کا سبب بنیں گی، مشکلات کا سبب بن جائیں گی۔ تو یہ جو نئی بات کہہ دینا ہے، میرا اپنے خیال ہے اس کے لیے مجلس گراؤنڈ نہیں ہے۔ ہاں کبھی کوئی یہ کہے کہ معاشرے کے اندر کوئی غلط چیز پھیل گئی ہے، ہم اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، 10 طریقے ہوتے ہیں اصلاح کرنے کے۔ شہید مطہری ایک جگہ بھی فرماتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں جتنی بھی تفسیریں لکھی ہیں، شاید المیزان بہترین تفسیر ہے ان تمام کے اندر۔ کتنی بڑی بات کہتی، کسی کم محقق نے نہیں کہی، شہید مطہری نے کہی ہے، تو اس کا مطلب یہ تفسیر المیزان کا کوئی بہت بڑا مقام ہے۔ سینکڑوں تفاسیر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے علماء، محققین، مفسرین نے لکھی ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ مثلا تفسیر المیزان کا یہ مقام ہے۔ اچھا، تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی کا طریقہ کار کیا ہے؟ علامہ طباطبائی کبھی بھی کسی نئی بات کو یہ نہیں لکھتے، یہ اب تک کسی نے نہیں لکھی تھی، میں پہلی دفعہ لکھ رہا ہوں۔ اور یہ خطبہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ طریقہ کار، اب جو میں کہنے والا ہوں وہ کسی نے نہیں کہا ہوگا۔ کیا طریقہ کار ہے؟ محققین یہ کام نہیں کرتے، جب لوگوں کے سامنے آتے تب بھی نہیں کرتے، وہ محققین کے سامنے بھی نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان کے مصنف بہت بڑے محقق ہیں، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے، وہ لوگوں کے سامنے چھوڑ دیں، محققین کے سامنے یہ نہیں کہتے کہ میں اب ایک ایسی بات کہنے والا ہوں جو کسی نے نہیں کہی، احتیاط کرتے ہیں۔ تو مثلا علامہ طباطبائی تفسیر المیزان کے اندر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں عالم نے یہ بات کہی ہے، فلاں عالم نے یہ بات کہی ہے جو دور دور کی ہے، ان کی بات سے بہت دور ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ان علماء کی باتوں کو لے کر آتے ہیں جنہوں نے ذرا نزدیک کی بات کہی ہے، کہتے ہیں فلاں نے یہ کہی ہے، فلاں نے کہی۔ اس کے بعد آخر میں آ کر کہتے ہیں کہ میں بھی وہی کہہ رہا ہوں جو ان صاحب نے اور ان صاحب نے کہی ہے، تھوڑا سا ایک فرق ہے۔ اچھا، انہوں نے بالکل یونیک بات کہی تھی جو اب تک کسی نے نہیں کہی تھی، لیکن ادب کیا تھا؟ ادب یہ تھا کہ آپ اس طرح سے مت کہیں۔ بس ایک بات اعتماد کی ہے، دوسری بات ادب کی ہے، جو میرا اپنے خیال ہے سب سے امپورٹنٹ ہے اس پورے کام کے اندر، وہ یہ کہ آپ نے حتی مادی عوامل کے اندر بھی رکھوں تب بھی آپ کا جو ادب ہے وہ ادب کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے آداب بنائے ہوئے ہیں، وہ ان آداب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ یہ مشہور ہے کہ بھئی آپ جب بیٹھنے لگیں تو آپ اس جگہ کو چوم لیں جہاں پر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ سید الشہداء کی ذکر کے لیے جو جگہ بنی ہوئی ہے، اس کو منبر رسول ہے یا کوئی بھی جگہ ہے، تقدس کے ساتھ بیٹھیے، شروع میں درود پڑھوائیے، فاتحہ پڑھوائیے، ایک دم آداب بنائے ہوئے۔ اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی ان آداب کے اوپر کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، شرعی حیثیت ہو یا نہیں ہو، لیکن ادب کی شرعی حیثیت ہے، ادب ہونا چاہیے۔ اہل بیت اطہار کا نام کس انداز میں لینا ہے آپ نے، اور آپ کا اپنا حال حلیہ کیا ہونا چاہیے۔ بہت بڑی مشکل جو واقعاً اس وقت پریشان کن حد تک آ گئی ہے وہ یہ کہ ایک زمانہ تھا جب لوگوں میں آداب اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ کانٹینٹس یعنی جو میننگ تھے مجلس کے وہ کم تھے، آداب زیادہ تھے۔ اب بدقسمتی یہ آ رہی ہے کہ آداب اتنے ختم ہو گئے ہیں جیسے کوئی اہمیت ہی نہیں رہی ہے۔ اب ہم ایک اور مشکل میں پھنس گئے، آداب کی اہمیت ختم ہو رہی ہے۔ تو مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ ادب ہے کہ اس کے اوپر محنت ہونی چاہیے۔ مثلا پہلے لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ وہ مجلس میں بیٹھیں تو کس انداز میں بیٹھیں، ایک خاص انداز میں بیٹھیں گے، ایک خاص طور طریقے سے بیٹھیں گے۔ اب وہ سب چیزیں تقریباً ختم ہو گئی ہیں، لیکن میں ڈر یہ رہا ہوں کہ یہ جس اسپیڈ سے ختم ہوئی ہیں اب ادب سے نکل کر ایسا نہ ہو کہ ہم بے ادبی کی عادت کے اوپر آ جائیں۔ ادب کی عادت ختم ہو گئی ہے، اب ہم سرحد کے اوپر آ گئے ہیں، اب اس سے زیادہ سلپ کریں گے تو ہم بے ادبی کی عادت میں آ جائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کیسے کیا جائے، اور اس میں ظاہر ہے آپ کا اپنا کردار بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ کہ آپ نے جو حال حلیہ بنایا ہوا ہے، آپ نے جو طور طریقہ رکھا ہوا ہے، اس طور طریقے کو آپ کیسے پہنچا رہے ہوں گے جو یہ دکھائے کہ آپ ایک ادب کے اندر ہیں، آپ ایک وقار کے اندر ہیں۔ مثال کے طور پر بدقسمتی سے پہلے اچھی مثال دینی چاہیے، جو لوگ واقعاً سید الشہداء کی عزاداری کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ مصائب پڑھ کے اترتے ہیں ان کے دل مہموم ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر اثر ہوتا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا غم ان کے وجود میں جھلک رہا ہوتا ہے۔ بدقسمتی بہت سارے لوگوں پر یہ بالکل اثر نہیں ہو رہا ہوتا۔ ابھی مجلس پڑھ کے اترا ہے، اس کی مجلس کے اوپر پورا ہال ابھی تک رو رہا ہے، یہ اترتا ہے ہنس رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے نمائش کی ہے، اس کو یہ ادب ہی نہیں آیا کہ بھئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر نمائش نہیں ہے۔ مثلا میں بعض اوقات دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، یقیناً آپ زیادہ نوٹ کرتے ہوں گے شاید،
کہ بھئی بعض اوقات ہم دیکھتے نہیں شخص کے اوپر اثر نہیں ہو رہا، رلانے بیٹھا ہے، خود رونے نہیں آیا ہے، جیسے ارادہ کر کے آیا کہ میں صرف رلانے آیا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ غم اس کے دل میں نہیں اتر رہا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ نمائش کر ہو رہی ہے. تو میرا اپنے خیال ہے ادب کیا کہتا ہے؟ ادب یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ غم کے لیے آئیں، آپ آئیں، مجلس پڑھیں، احترام دکھائیں، اپنا کام کریں. جب آپ مصائب پڑھ رہے ہوں تو ٹرو سینس میں آپ کا دل رو رہا ہو، آپ اس کے اندر شریک ہوں اس مصائب کے اندر، نہ کہ دوسروں کو رلانے کے لیے نعوذ باللہ تعالیٰ میں نے اور آپ نے مصائب پڑھے. تو ظاہری طور پر جو باتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ بنتی ہیں ان کے اندر مجھے لگتا ہے یہ ایک دو چیزیں ہیں. ایک پوائنٹ اور اضافہ